کیا ہماری حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کی گرفتاری ہے؟ سپوز اگر عمران خان گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو ہماری مہنگائی پہ کیا اثر پڑے گا، ہماری بجلی پہ کیا اثر پڑے گا، ہمارے پیٹرول پہ کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ IMF ہمارے ملک میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، ہم سے روز روز نئی شرائط منوا رہا ہے اور ہم اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں جی ہم ایٹمی اثاثے گروی رکھ دیں گے، کبھی ہم کہتے ہیں جی ہماری فلانی چیز لے لو۔ پچھلے 1-2 ہفتوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ عمران خان کی گرفتاری ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کے چکروں میں یہ سب کچھ بھول بیٹھے۔ ان کو یہ نہیں پتا ملک کدھر جا رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتا مہنگائی کدھر جا رہی ہے، ان کو یہ نہیں پتا پیٹرول کدھر جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی اگر عمران خان گرفتار ہو جائے گا تو ملک میں خوشحالی آ جائے گی، اور یہ کہتے ہیں جی وہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے بنکر کے اندر اور لوگوں کی آڑ میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو گرفتار نہیں کر پا رہے۔ اس کا ہیلہ انہوں نے یہ بنایا کہ عدالت سے آرڈر جاری کروائے کہ اس کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ 2-3 دن وہ نہیں پیش ہوا اور اس کے بعد ایک نئی طرح کی جنگ شروع ہو گئی۔ کارکنان ڈنڈے پکڑ کر عمران خان صاحب کے گھر کے باہر آ گئے اور پولیس نے چاروں طرف گشت کرنا شروع کر دیا۔ جب پولیس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ الرٹ ہیں تو وہ واپس چلی گئی۔ آخرکار عمران خان کے وکلاء نے عدالت کو یہ کہا کہ جی ہم پیر والے دن عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کر دیں گے۔ مین مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے حصار سے یا اپنے بنکر سے یا اپنی پروٹیکشن سے باہر آئیں اور ہم ان کو گرفتار کر لیں، لیکن ان کی عدالت میں جو پیشی ہے وہ ایک نیا معمہ بن گئی۔ سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر صرف عمران خان ہی ڈسکس ہو رہے، اور عمران خان صاحب جب وہاں سے زمان پارک سے نکلے پیش ہونے کے لیے تو ان کو عدالت تک پہنچتے ہوئے 5 گھنٹے لگ گئے، اور لوگ اتنے زیادہ تھے کہ سڑکیں بلاک ہو گئیں، اور اس سے یہ ہوا کہ پورا شہر تقریباً جام ہو کر رہ گیا سوائے چند سڑکوں کے۔ اور اس ایک دن کے اندر لاہور کی جو اکانومی ہے وہ رک گئی، بہت سارے کام نہیں ہو سکے، اور اپنی معاشی حالت بگڑتی معاشی حالت سے لڑتی ہوئی قوم کے لیے یہ ایک اور جھٹکا تھا کہ پورا شہر بند ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، اور پتہ چل رہا ہے جی عمران خان صاحب عدالت پیش ہونے جا رہے ہیں۔ کیا ہماری حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کی گرفتاری ہے؟ سپوز اگر عمران خان گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو ہماری مہنگائی پہ کیا اثر پڑے گا، ہماری بجلی پہ کیا اثر پڑے گا، ہمارے پیٹرول پہ کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے اور وہ آپ سب کو بھی گرفتار کر لیں تو عوام کا کیا فائدہ؟ یعنی عمران خان کی گرفتاری ہمارے ملک کا سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے۔ IMF ہمارے ملک میں آ کر بیٹھا ہوا ہے، ہم سے روز روز نئی شرائط منوا رہا ہے اور ہم اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں جی ہم ایٹمی اثاثے گروی رکھ دیں گے، کبھی ہم کہتے ہیں جی ہماری فلانی چیز لے لو۔ جب آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پھر آپ اپنے گھر کے برتن بیچنے شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو لوگ آپ کے گھر کے برتن اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بینکرپسی اور کس چیز کا نام ہے؟ بینکرپسی بینک سے نکلی ہے کہ بینک پرانے زمانے میں لوگوں کو قرضے دیتا تھا، اور آج بھی وہی چیز ہے، وہ قرضے دیتا ہے کسی پراپرٹی کے عوض، اور اگر وہ قرضہ نہیں اتار پاتا تو اس پہ وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ ہماری حالت بین ایسے ہی ہو گئی ہوئی ہے، ہم IMF کا قرضہ اتارنے کے قابل نہیں رہے، اب وہ ہم سے ہمارے گھر کی چیزیں مانگ رہا ہے، وہ ہمارا ایٹامک پروگرام مانگ رہا ہے، وہ ہمارے اڈے مانگ رہا ہے، وہ ہماری ایئر لائنز مانگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کچھ تو مجھے ضمانت دو کہ میں تمہیں پیسے دے دوں، کیونکہ تم تو ہر وقت مانگتے رہتے ہو، اور مجھے اس بات کا کیا گارنٹی ہے کہ تم میرے یہ پیسے واپس بھی کرو گے؟ حکومت اس کو خوش کرنے کے لیے 15 سے 20 روپے پیٹرول بڑھاتی ہے، اگلے دن پھر 30 روپے بڑھاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم ابھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوئے، تو بات ادھر تک ہی آ جائے گی کہ وہ ہمارا پاکستانی اور غریب عوام کا جب تک خون نہیں لیں گے ان کو تسلی نہیں ہوگی۔ تو پچھلے کوئی 8-9 مہینوں سے یہ جو اقتدار کی جنگ چل رہی ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، اور ملک کا ہر بندہ پریشان ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جناب میرا کیا بنے گا۔ اس کو آپ نے آٹے کی لائنوں میں لگا دیا ہے، اور خود آپ اقتدار کی جنگ میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ آپ کو ملک کا خیال نہیں رہا۔ ایک بندہ کرسی پر بیٹھتا ہے، دوسرا ٹانگ کھینچ کے نیچے اتار دیتا ہے، پھر دوسرا بیٹھتا ہے وہ اس کو ٹانگ کھینچ کے نیچے اتار دیتا ہے۔
تو یہ سلسلہ چل رہا ہے ایسے ہی۔ میرے نزدیک خان صاحب گرفتار ہوں یا نہ ہوں، اس سے ملک کی اکانومی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اگر آپ ان کو گرفتار کر بھی رہے ہیں تو انتقاماً کر رہے ہیں، اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے کوئی سیاسی چال چل رہے ہیں تو آپ بھی سیاسی چالیں چل رہے ہیں، کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی ناکام ہو جاتا ہے۔ کسی کی سیاسی چال کامیاب ہو جاتی ہے، کسی کی ناکام ہو جاتی ہے۔ پچھلے 9 مہینوں سے 8-9 مہینوں سے جب سے رجیم چینج ہوا یہی چالیں چل رہی ہیں۔ وہ کہتا جی فلانا اندر ہونا چاہیے، دوسرا کہتا جی فلانا اندر ہونا چاہیے، اور ہیں سارے مجرم، سب جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی امامت کرا رہے ہیں۔ امام بھی مجرم ہے، مقتدی بھی مجرم ہے، اذان دینے والا بھی مجرم ہے، جیل کی نماز والا صاحب، اور ایک دوسرے کو بلیم گیم کے ساتھ آپ ملک کی اکانومی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور ہمارے سیاستدان برملا کہہ چکے ہیں ملک بینکرپٹ ہو چکا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملک بینکرپٹ ہو چکا ہو۔ حالات بتا رہے ہیں کہ ملک بینکرپٹ ہو چکا ہے۔ بینکرپسی اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس دینے کو پیسے نہ ہو تو آپ کو برتن بیچنے پڑ جائیں۔ بینک جب آپ کی چیزوں پر قبضہ کر لیتا ہے اس کو بینکرپسی کہا جاتا ہے۔